یہ کوثر قادری صاحب ایک تو ذرا تھوڑا سا اس دفعہ کھلے دل کا مظاہرہ کیجئے گا. پچھلی دفعہ کی طرح میں امید کرتا ہوں دونوں سائڈ سے کہ بڑی سینٹی ہو. 2 مئی کو وہ آ رہے ہیں. ویسے اگر مینار پاکستان میں جگہ آپ دے بھی دیں اور NOC دے دیں تو وہ ان کو شوق پورا ہو جائے گا, ایک جلسہ کر لیں گے. آپ کی بھی بلے بلے ہو جائے گی کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو بڑا ویلکم کرتے ہیں, تو آپ اجازت دے دیں انہیں, اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی آپ نے سنا منیب, یہ شفیع جان میرے بھائی کو, پہلے تو عدالتوں کو انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ بس ہمارتے ہیں, نظام انصاف نہیں ہے. ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے کہ جب ہم بتاتے اس نظام انصاف کو کہ بھائی آپ نے ایک بلوائیوں کے ٹولے کو روکا تھا, وہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں, اور آگے سے وہ نظام انصاف کہے نہیں ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ملی ہو, جو ہم نے نوٹس دیا ہے شاید ان کے علم میں نہ ہو. تو ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے, یہ والی خالی بلڈنگز ان کو چاہیے نہیں. ابھی میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. کبھی مکر جاتے ہیں بھائی, ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہے, ہم کوئی رہائی فورس نہیں بنا رہے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہائی فورس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر پنجاب کا رخ کریں گے. پھر اس طرح کی فورسز جن کے کندھوں پہ سانہ 9 مئی جیسا بڑا سانہ موجود ہو, ان پہ اعتبار کون کرے گا بھائی؟ وہ ابھی بنی نہیں ہے فورس نا, وہ ابھی تو اس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کا نام چینج ہو گیا ہے منیب صاحب. اچھا اس کا نام کیا, اب اس کا نام کیا ہے ویسے شفیع جان صاحب؟ نہیں تو آپ نے کیوں لیا پھر؟ یار رہائی فورس سے آپ کو کیوں اتنا خوف ہے؟ فورس سے نا, فورس سے ان کو لگتا ہے کہ آپ مسلح جتھا بنا رہے ہیں. ہمیں تو خوف نہیں ہے. نہیں, عمران خان رہائی تحریک وہ بن چکی ہے اور فورس کا جو لفظ تھا وہ ہٹا دیا گیا. اچھا رہائی تحریک ہے جی کوثر قادری صاحب. عمران خان رہائی وہ چلے. ابھی شفیع نے فوراً, ابھی جب آپ شفیع سے سوال کر رہے تھے تو شفیع نے رہائی فورس کا ہی وہ لفظ استعمال کیا. تو باقی جو بہنوں کو آپ سنتے ہیں جو مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے درنا مرنا لڑنا جھگڑنا, اس کے علاوہ مزاحمت کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مطلب آپ آئیں جتھے لے کے آئیں چڑھائی کریں, مزاحمت سے مراد ان کی ہے کیا؟ مطلب کیا یہ پیپلز پارٹی کی طرح چپ چاپ کوڑے کھائیں گے, سڑکوں پہ قربانیاں دیں گے؟ مطلب جب آپ کو اجازت نہیں مل رہی تو آپ ریڈ لائن جو ایک ریاست کی ہوتی ہے اس کو کراس کریں گے؟ تو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ ابھی شفیع نے کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں رہائی فورس سے. یقین کریں ہم ایسی فورسز سے نہیں گھبراتے. ہم گھبراتے اس بات سے ہیں کہ ہم حکومت ہیں, ہمارا ذمہ ہے سرکاری اور جو نجی املاک ہیں لوگوں کی, ان کی حفاظت کرنا, لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. دیکھیں بات سنیں, اب آپ بھی سیاست میں ہیں, آپ ایک حکومت کے ترجمان ہیں. جو تحریک انصاف بالکل ٹھنڈے دل سے کہتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہمارے کیس ہی نہیں لگتے, رو رو پیٹ پیٹ کے تو کیس لگ رہے ہیں اب, اور وہ بھی لگا ہے پتہ نہیں اس کا وہ اب ٹھیک ہے وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا, اس کو چھوڑ دیجئے. ان کے کیس 1.5 سال بعد یہ کہیں جا کے آپ کو لگ رہا ہے. جو ان کے مسائل ہیں اور جو ان کے اوپر نہ آپ انہیں NOC دیتے ہیں جلسے کا, نہ کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے فورس وغیرہ پر آپ کی تنقید اپنی جگہ, اور وہ کیا کریں؟ مطلب انہوں نے اگر میس موومنٹ کرنی ہے, تحریک چلانی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مسلح تحریک نہیں چلا رہے, تو اور وہ کیا کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل انہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دینی, اور وہ کیا کریں پھر؟ آج فورن فنڈنگ کیس جو ایک عرصہ دراز سے پینڈنگ تھا منیب, آج اس کا فیصلہ ہوتا ہے نا. وہ اعتراف جرم تھا عمران خان کا, جنہوں نے کہا تھا ہاں مجھے نہیں پتا شاید کسی نے PTI کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ کھولا ہو, تو ایجنٹ کا غلطی ہو سکتی ہے, ہماری غلطی نہیں ہے. وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. میں تو واحد بندہ تھا جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کیس جو کیس ہے فورن فنڈنگ, اس کا فیصلہ بہت ضروری ہے, اس کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے. کیوں؟ ایک ایسی جماعت جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اسی میں ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سختیاں کیوں ہیں, ان کے حوالے سے کوئی مثبت سوچ کسی کے ذہن میں, دل و دماغ میں کیوں نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے نا منیب, یہ ہمیشہ مخالف سمت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں, پوری دنیا ہمارے فیلڈ مارشل کا پرائم منسٹر کے حوالے سے, پاکستان کے کردار کے حوالے سے قصیدے پڑھ رہی ہے, اور یہ دوسری سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیشہ پاکستان مخالف رویہ ہوتا ہے. جو ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں ان کا نام, یعنی کہ آپ کہتے ہیں ان کا یہ رویہ عدالتی کیسز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. پھر میں آپ کی بات سے یہی سمجھاؤں. نہیں دیکھیں عدالتی اب جو کیس کا اب اتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز نہیں لگتے. یہ فورن فنڈنگ کیس کو کتنے سال ہو گئے ہیں منیب؟ 21 نوٹسز تو الیکشن کمیشن نے ان کو سرو کیے تھے. 22 سے تحقیقات ہو رہی ہے, آپ چلان جمع ہوا ہے کی وجہ سے ہوتے رہے کیسز.
اب دیکھیں چل میں 2014 سے رہا ہے. 21 نوٹسز آپ کو یاد ہوگا, الیکشن کمیشن نے 21 نوٹسز سرو کیے, یہ جواب دینے نہیں جاتے تھے, یہ اس کیس کو التوا کا شکار یہ کرتے رہے, یہ پیش نہیں ہوتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے, اور وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نے کیس تو کیا نہیں تھا, ان کا اپنا بیدی تھا جو ان کے تمام راز کو جانتا تھا, وہ گیا عمران خان کے خلاف کیس کرنے. وہ فوزیہ قصوری کا تعلق پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے نہیں تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ کینیڈا کے اندر $3 لاکھ اکٹھے ہوئے, وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. تو ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. نہیں اچھا وہ ہیں, بٹ عمران شفقت صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے اب, کیونکہ جو موقف یا تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں, مجھے جو کوثر کاظمی صاحب کی گفتگو سے لگا نا کہ ان کا رویہ یہ نیگیٹو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ان کے جو حرکات ہیں یا معاملات ہیں وہی وجہ ہے ان کی تمام مشکلات کی, جو وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, جب تک وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ ہے, اسے احتجاج کرنے کا بھی قانون کے مطابق حق ہے, اسے ریلی نکالنے کا بھی حق ہونا چاہیے, اسے جلسہ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے. کیا آپ کے نزدیک یہ حق آج تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شفیع جان صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہمارے کیسز نہیں لگتے, عدالتیں یہ ہیں نہیں اور عمارتیں خالی رہ گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہی عدالتیں تھیں, اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہی کیس روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کی سماعت ہوتی تھی. وہ بڑا مشہور کیس ہے وہ والا پاناما لیکس والا, جی جی جی, وہ کس طرح سے چلا. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا تو سماعتیں ہوتی تھیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتی تھیں, ایون کہ اگر نہیں ہوتی تھی تو خواجہ برادران کی نہیں ہوتی تھی, ان کی اپیلیں نہیں سنی جاتی تھیں. اب عمران خان صاحب کے کیسز ہیں تو عدالتیں, ان کا شکوہ ہے کہ نہیں سنی جا رہے کیسز ہمارے. پاکستان میں بات یہ ہے کہ عدالتیں اور جو نظام ہے, چونکہ یہاں پر جو سیاست کی بساط ہے, بساط کوئی اور بچھاتا ہے, اور وہاں جو مطلوب ہو, جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہو, آپ کی حکومت ہو, آپ کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنے جائیں گے. اگر آپ کی حکومت نہیں بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی ریلیف دلوانا ہے تو آپ کے کیسز سنے بھی جائیں گے, آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا. اگر آپ کے معاملات کہیں پر سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ جیل میں ہوں, آپ کو علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے یا جو بساط ہے, اس میں یہ جو دو کردار ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لیں یا پیپلز تحریک انصاف کہہ لیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کہہ لیں, وہ محض ایک, مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ وہ بس کردار ہی ہوتے ہیں. اچھا نہ یہاں پر کوئی نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے, نہ نظام بدلا جاتا ہے,